صدم ظرفی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء سے اس سیلاب تباہی کراچی کے اندر جو ہوئی اس کے متعلق پوچھتے ہیں تو وہ غصہ کر جاتے ہیں۔ ملیر ہر جگہ پہ اتنا پانی آیا، یہاں پہ اگر مین جو ندی نالے ہیں ان پر قبضہ کیا گیا ہے۔ ملیر کے اندر جتنے بھی مین نالے ہیں وہ پورے ختم کر کے وہیں پر عمارتیں کھڑی کر دی گئی ہیں، پانی کو رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں۔ فار ایگزامپل جو شہباز پیٹرول پمپ گلشن حدید کے قریب ہے، وہاں پانی کی گزرگاہیں بند کر دی گئی۔ گزرگاہیں جب پانی کی بند کر دی جائیں گی، یہ گزرگاہیں آپ اور میں بند نہیں کرتا ہوں، یہ گزرگاہیں پیپلز پارٹی کے اکابرین معتبرین جو یہاں کے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ بند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو عمارتیں کھڑی کر کے پیسے کمانے ہیں، پیسے بٹورنے ہیں، اور اسی پیسے بٹورنے کی روش نے کراچی کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے۔ کراچی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے اندر جو گزشتہ 2 دنوں کے اندر تباہ کن صورتحال نظر آئی، وہ شاید 17 برسوں میں ایسی تباہی نہیں ہوئی۔ تباہی اسی لیے آ رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو ندی نالے قبضے کیے گئے ہیں، جن پر عمارتیں کھڑی کر دی گئی ہیں، ان کو ہٹا دیں، لیکن وہ عمارتیں انہی اشخاص کی بنی ہوئی ہیں، بیوروکریٹس کی بنی ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی، حکومتی اشخاص کی بنی ہوئی ہیں، تو وہ گرائے کون؟ وہ سپریم کورٹ بھی نہیں ہے اب جو فل فور ایکشن لے۔ بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں شارع فیصل پر جن افراد نے، بارش اتنی تیز تھی کہ گاڑیوں کے اندر پانی جمع ہو گیا تو گاڑیاں بیچارے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جب وہ دوسرے روز لوٹ کر آئے تو گاڑیوں سے بیٹریاں غائب تھیں، گاڑیوں سے کئی پرزے غائب تھے، گاڑیوں سے سامان غائب تھا۔ یہ محافظوں کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جو شارع فیصل اتنے CCTV فوٹیجز لگے ہوئے ہیں، اور آئے دن جو ہے وہ شارع فیصل اتنے عام شارع پر جو ہے وہ چوریاں ہو گئی۔ اب ملیر کے اطراف میں جاتے ہیں تو ملیر گلشن حدید کے جو ایم پی اے صاحبان ہیں، ایم این اے صاحبان ہیں، انہوں نے مکمل طور پر ملیر کے تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ گلشن حدید کے قریب جو ہے وہ برساتی پانی جو ہے وہ اس کا جو کراس تھا اس کو سمارگوٹ، سدرا سٹی، فلکناز اور دوسری جگہوں پر بند دے کر اس کو روکا گیا ہے، پانی کو بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے گلشن حدید ڈوبا۔ بشیر خان قریشی سمیت جو مختلف رہنماؤں کے بھینسوں کے باڑے تھے ان میں کافی نقصان ہو گیا۔ نجی ٹی وی رپورٹر جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھا، ان کے جو بھینسوں کا باڑا تھا اس میں جو ہے وہ کئی ان کے مال مویشی اس پانی میں بہ گئے، کئی مکانات گر گئے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں یہ ایم پی ایز ایم این ایز اور سندھ کی سرکار اور ضلع ملیر کی انتظامیہ۔ سوال پوچھیں تو جھاڑ دیتے ہیں، جھاڑ پلا دیتے ہیں اور ایسے کاٹنے کو آتے ہیں۔ اب یہ حالت آپ دیکھیں، گلشن حدید میں پانی جمع ہے، فیز 1، فیز 2، فیز 3، سمارگوٹ، ملائکہ علاقے کافی تعداد میں وہ ڈوب گئے، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، لیکن کہیں پر آپ کو مقامی ایم پی نظر نہیں آیا ہوگا، ایم این اے نظر آپ کو نہیں آیا ہوگا، کئی جو ہیں وہ لوگ اس پانی میں بہ گئے، مویشی بہ گئی، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے، اس سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں ہے۔ کافی نقصانات ہو گئے، جنگشاہی ندی میں پانی آنے کے بعد جو ہے وہ پچنگ جو کی گئی تھی وہ بھی بہ گئی اس پانی میں۔ حالت یہ ہے کہ جتنے کام انہوں نے ناقص مٹیریل کا استعمال کیا ہے وہ انہی کے گلے پڑا ہے۔ عوام کو بڑا نقصان جو ہے وہ انہی حکمرانوں نے دیا ہے۔ یہاں کے جو عہدیداران تھے ملیر کے، کراچی کے، وہ کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے، ایم پی اے کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے، ایم این اے کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں، ان سے تباہی کا سوال پوچھو کہ تباہی ہوئی ہے، 4-5 دن جتنی بارش چلی ہے، کئی علاقوں میں بجلی غائب ہے، پانی نایاب ہے، لوگ مارے پانی کی بوند کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن حکمران اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ویژن انہوں نے کھڑا کیا ہے پیپلز پارٹی کا۔ آپ چلے جائیں وہاں جو ہے وہ ابراہیم حیدری میں کئی دیہات ڈوب گئے ہیں، لیکن پوچھو تو وہاں کے انتظامیہ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں چلے جائیں جو ہے وہ منزل پمپ کے ادھر ہی علی محمد پامر گوٹھ میں وہ سارا ڈوب گیا، بیچارے جو ہیں وہ تباہ برباد ہو گئے، لیکن فوٹو سیشن اسی ملیر کہ جو ٹی ایم سی کے عملدار ہیں انہوں نے فوٹو کھینچے، اس کے بعد نہ ان کے پاس راشن لے کر آئے، نہ ٹینٹ لے کر آئے، نہ پانی نکالنے کی کوشش کی۔ اللہ بھلا کرے جو ہے وہ مشتاق مٹو کا جو ہے بھی ابراہیم حیدری میں ہے، ابراہیم حیدری تو ویسے ہی ڈوب رہا ہے، وہاں تو چیئرمین کچھ نہیں کر رہا، لیکن مشتاق مٹو نے کوشش کرنے کی، اللہ کو پتا ہے کہ اس کی کوشش کتنی کارآمد ثابت ہوئی کہ اس نے پانی نکالنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن تاحال پانی وہاں پر موجود ہے۔ یہ ٹی ایم سی ملیر ہے، کوئی ابراہیم حیدری نہیں ہے۔ ابراہیم حیدری میں خود جو ہے وہ سیلابی صورتحال ہے، وہاں پر جو کافی مکین ہے وہ ڈوب چکے ہیں، کافی بے گھر ہو چکے ہیں، کافی گھروں میں پانی ہے، ریسکیو نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں کے ایم این اے رفیع اللہ پٹھان پتہ نہیں کس جو ہے وہ کام میں مصروف ہے، یہاں کے جو وہاں کے ایم پی اے ہیں وہ جامور صاحب وہ پتہ نہیں کس حال میں ہیں، وہاں کے جو ٹی ایم سی کے چیئرمین ہیں نذیر بھٹو وہ کس کام سے ہیں یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن صورتحال کراچی کی انہوں نے ہاتھ سے خود تباہ برباد کی ہے۔
ذمہ دار یہ سبھی ہیں۔ مراد علی شاہ کا غصہ نہیں بنتا ہے، لیکن اپنے ایم پی ایز کو کم از کم کام سے ضرور لگائے۔